جاری ہی نہیں ہوا تھا. ہر نبی کی روح نے سوچا کہ ابھی تو انسانیت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. رب کائنات اس کا کوئی ایسا محبوب بھی تو ہے کہ جس کی خاطر ہم سے بیعت لے رہا ہے. رب ہم سے میثاق لے رہا ہے, ہم سے معاہدہ ان پر ایمان لانے کا لے رہا ہے. تو ہر نبی حضور کی زیارت کا مشتاق ہو گیا, ہر پیغمبر حضور کے دیدار کا مشتاق ہو گیا, اور ہر ایک کی آرزو ہو گئی کہ کاش میرے زمانے میں تاجدار کائنات آ جائیں اور میں حضور کی بیعت کر لوں. ہر رسول آرزو کرنے لگا کاش میں زمانہ مصطفیٰ کو پالوں اور حضور کا امتی بن جاؤں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے, ایک خاص بات آج حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں, بہت کم موقع ملا ہوگا آپ کو سننے کا. حدیث میں آتا ہے ہر پیغمبر جب تک امت ان کی دعوت پہ لبیک کہتی تو وہ ان کے ساتھ رہتا. یہ بات یاد رکھنے والی. اور جب امت ان کی دعوت کو رد کر دیتی, منکر ہو جاتی اور اللہ کا عذاب اترتا تو وہ نبی وہاں سے ہجرت کر جاتے. تو بہت سے انبیاء جن کو ان کو پتا تھا ان کی کتابوں میں کہ نبی آخر الزمان پیدا کہاں ہوں گے, ان کے علم میں تھا کہ کعبۃ اللہ والے شہر مکہ میں پیدا ہوں گے. وہ حج کریں گے عرفات اور مینا کے میدانوں میں, وہ ہجرت کریں گے سوئے مدینہ. ان کو مکہ اور مکہ کے گرد و نواح کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا. قرآن کی نص آ گئی نا, یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اور پھر ان کتابوں میں تذکرے آئے ہیں سب مکہ کے, وادی بطحا کے, وادی فاران کے تذکرے. چنانچہ جب ان کی امتیں ان کی دعوت کو رد کر دیتی اور وہ وہاں سے ہجرت کرتے تو اکثر انبیاء اپنے ملکوں کو چھوڑ کر دیدار مصطفیٰ کے لیے, حضور علیہ السلام کا زمانہ پانے کے لیے, حضور سے بیعت کرنے کے لیے, حضور کی امت میں شامل ہونے کے لیے دور دراز سے انبیاء سفر کر کے مکہ آ جاتے. یہ بات بڑی اہم ہے, دور دراز سے سفر کر کے مکہ آ جاتے. 2 منٹ. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. بھاگ دوڑ بھری زندگی, سٹریس, جنک فوڈ, پولوشن, نتیجہ ہر وقت تھکان, کمزوری اور اپنوں سے بڑھتی دوری. کھویا ہوا جوش اور طاقت واپس پائیں ہمدرد ہمدوجین سے. شلاجیت, کیسر, امبر, اشوگندھا اور موسلی جیسی 22 مفید جڑی بوٹیوں سے بنا فارمولا بنائے آپ کو اندر سے مضبوط. تو ہمدوجین کے ساتھ رہیں ہمیشہ تیار ایک بہتر زندگی کے لیے روزانہ. ہمدرد ہمدوجین, ہربل ریوائٹلائزر مردوں کے لیے. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787, ایئرٹیل پر چینل نمبر 610, ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176, بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972, ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. ساری کائنات مسرور ہے, جشن میلاد رسول ہے. اے نبیوں کے سردار, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان, وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں آیا تیرے دربار, میں آیا تیرے دربار, میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام. سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام. حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ. جشن میلاد النبی ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. ایج کے اکارڈنگ ویٹ ہے وہ صحیح ہے. ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے ہم لوگ باڈی ماس انڈیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس جمعرات آداب ڈاکٹر میں ہم بات کریں گے اوبیسٹی یعنی موٹاپے کی. یہ کیوں ہوتا ہے اور کیا ہے اس کا حل؟ کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380. آداب ڈاکٹر اس جمعرات شام 5 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم.
اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے. اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے ٹانڈا اتر پردیش میں منعقدہ ایک شاندار خود ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات، تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا. تعاون کر رہے ہیں मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट. 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा. बस है तो न्यूरामेंट है ना. पलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सभी ने मनाओ, हुजूर आ गए. अब ये जो मैं बात कर रहा हूं सुनिए, इसको इमाम इब्न अबी हातिम ने अपनी तफसीर में रिवायत किया, इमाम इब्न जरीर ने रिवायत किया, इसको इमाम अज़रकी ने अखबार मक्का में रिवायत किया, और रिवायत हजरत अता बिन साहिब से है, और वो रिवायत करते हैं हजरत अब्दुर्रहमान बिन साबित से, और जलील उल कदर सीका ताबई हैं. वो कहते कि जिस नबी की उम्मत हलाक हो जाती दावत नबुव्वत को रद्द करने के बायस, और नबी वहां से हिजरत करते, तो वो शहर मक्का आ जाते और उम्र भर आमद मुस्तफ़ा के इंतजार में मक्का रहते, यही इबादत करते, यही वफात होती, यही दफन हो जाते. तो रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि फमात बिहा नूहुन व हूदुन व सालिह व शुआइब व कुबूरहुम बैन ज़मज़म वल हिज्र. चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी मक्का आ गए और यहीं हरम काबा के सेन में रहे. हजरत हूद भी यहां आ गए थे, हजरत साले भी यहां आ गए थे, हजरत शुएब भी यहां आ गए थे, और इन सब के मजार जमजम और हजर असवद के दरमियान, या जमजम और हतीम के दरमियान जो मताफ काबा है, जिधर दरवाजा है काबे का, इस हिस्से में इन सब अंबिया के मजारात हैं. और आका अलैहिस्सलाम इस तरह हदीस पाक में है, फरमाया फ़इन्न क़ब्र नूहिन व हूदिन व सालिहिन व शुआइब बैन ज़मज़म व रुकन वल मकाम. नूह अलैहिस्सलाम से लेकर शुएब अलैहिस्सलाम तक इन सब अंबिया की कब्रें, मज़ारात सहने काबा में जहां आप तवाफ करते हैं, जमजम और मुकाम हजर असवद और बाब काबा के दरमियान के हिस्से में ये सब अंबिया मदफून हैं. क्यों रहे उम्र भर, क्यों मदफून हुए? आमद मुस्तफ़ा का इंतजार करते हुए कि हम रियाया हैं, हमारा सुल्तान यहां आ रहा है, हमारा शहनशाह यहां आ रहा है, जिनकी नबुव्वत पर ईमान लाने का अहद कर चुके हैं, वो उनकी आमद है, काश हमें उनका जमाना मिल जाए. इमाम फाक़ी फ़ज़ाइल मक्का में रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि बैन रुकन वल मुकाम व ज़मज़म क़ब्र तिस्अतिन व तिस्ईन नबिय्या, 99 अंबिया के मज़ारात मुकाम ज़मज़म और मुकाम हजर असवद, इसके दरमियान 99 अंबिया के मज़ार हैं. 99 अंबिया के मज़ार हैं. और जब आप हज करते हैं तो आप इन सैकड़ों अंबिया का उर्स भी करते हैं. और फरमाया कब्र हूद, शुएब, साले और इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन सारों की अल्लज़ी कान फ़ीहिल हजरुल अस्वद, उस मुकाम पर है जहां हजर असवद नस्ब किया हुआ है, उसके नीचे इनके मज़ारात हैं. इसी तरह हजरत अब्दुर्रहमान बिन साबित से हजरत अब्दुल्ला बिन दमरा अस्सलूली रिवायत करते हैं. ये दोनों जलील उल कदर सीका ताबई हैं. और हजरत अब्दुल्ला बिन दमरा अस्सलूली कहते हैं
کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن ثابت کے ساتھ طواف کیا. دونوں تابعی ہیں اور اسماء و رجال کی کتب میں دونوں ثقہ ہیں, اور انہوں نے مجھے رکن اور مقام, رکن یمانی اور مقام حجر اسود کے درمیان ایک ایک جگہ پر انگلی سے نشان لگا کر جلیل القدر تابعی نے بتایا کہ 99 انبیاء میں سے اس مقام پر انبیاء کی قبریں ہیں. اب اس سے آگے چلیے. امام محمد بن حسن شیبانی فرماتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے جلیل القدر شاگرد, اپنی کتاب الآثار میں وہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے شیخ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا, اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت سالم بن اجلان الافطس نے روایت کیا, فرمایا کہ کعبہ شریف کے مطاف میں ارد گرد 300 انبیاء کے مزارات. یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے روایت کی. پہلی روایت میں 99 کا ذکر تھا, امام اعظم نے روایت کیا سند کے ساتھ کہ 300 انبیاء کے مزارات حول کعبہ ہے, کعبہ کے ارد گرد مطاف میں ہیں. اور یہی روایت حضرت حماد بن سلمہ سے بھی ہے, وہ عطا بن صائب سے اور وہ عبد الرحمن بن ثابت سے کرتے ہیں. اور اسی کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا, اسی کو امام ابو الولید نے تاریخ مکہ میں روایت کیا, اسی کو امام ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا, اسی کو ازرقی نے آگے روایت کیا, اور امام ابو یوسف نے بھی کتاب الآثار میں اس کو روایت کیا امام اعظم ابو حنیفہ کی روایت کے ساتھ. 300 انبیاء کے مزارات. یہ مزار کیسے بنے؟ یہاں سے ہزارہ میلوں کی مسافت طے کر کے, جہاں ان کی امتیں نہیں تھیں, ان کی قومیں نہیں تھیں, ان کے قبائل نہیں تھے, ان کی ولادت کی جگہ نہیں تھی, ان کے شہر نہیں تھے, اجنبی جگہ تھی اور ویرانہ تھا, شہر آباد نہیں تھا. وہاں چل کے یہاں کیوں رہے؟ اور ایک زمانہ تھا جب کعبۃ اللہ طوفان نوح کے بعد اٹھا لیا گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک, اس وقت تک کعبۃ اللہ بھی موجود نہ تھا. یہ سب انبیاء سفر کر کے سینکڑوں یہاں مدفون کیوں ہوئے؟ انتظار کرتے رہے اپنے سلطان اور شہنشاہ کی آمد کا, کہ ان کی آمد کاش ہمارے زمانے میں ہو جائے, ہم ان کی قدم بوسی کر سکیں, ان کی امت میں آ سکیں. اور یہی وفات ہو گئی, یہی قبریں بنی. اور صرف یہاں نہیں, ان کو معلوم تھا کہ حج کے مقام, یہ مینا کے مقام پر مسجد الخیف ہے. 3 دن لوگ وہاں قیام کرتے ہیں, 3 دن مینا میں. وہیں شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں, کنکریاں, وہیں ذبح ہوتی ہے, قربانی ہوتی ہے, اس مسجد الخیف میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا, عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ صرف اس مسجد مینا کے اندر 70 انبیاء کے مزارات ہیں. یہ مسجد 70 انبیاء کی قبروں کے اوپر بنی ہوئی ہے. اس کو روایت کیا امام بزار نے اپنی مسند کشف الاستار میں, اور حدیث نمبر ہے 1177. اس کو روایت کیا امام طبرانی نے, اور اس کو روایت کیا امام ابراہیم بن طہمان نے منصور سے, انہوں نے مجاہد سے, انہوں نے عبداللہ بن عمر سے. اور اس کی توثیق کی, اس کو ثقہ اور صحیح کہا حافظ ابن حجر اسقلانی نے مختصر زوائد البزار میں, اور کہا ہوا اسناد صحیح, اس کی سند صحیح ہے. اور حافظ حیتمی نے مجمع الزوائد میں کہا کہ بزار کی روایت کے رجالہ ثقات ہیں, اور غایت صحت میں ہے یہ روایت. اب یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت کے فرد تھے, اور حضور کی نبوت و رسالت اور آپ کی سلطنت و بادشاہت پر بیعت کر چکے تھے اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں, میثاق دے چکے تھے, اس لیے ہر کوئی حضور کے دیدار کا متمنی تھا. اور میں کہوں گا ہر نبی مصطفیٰ کا عاشق تھا, ہر رسول مصطفیٰ کا عاشق تھا. عاشقو, اے عاشقان میلاد کی موسلا دھار بارش میں, ٹھنڈی جاڑے میں, ٹھنڈی رات میں حضور کے میلاد کی خوشیوں میں بیٹھنے والوں, تم ایک نسبت ہے کل انبیاء رسولوں کی محبت کے ساتھ کہ وہ بھی عاشقان مصطفیٰ تھے, تم بھی عاشقان مصطفیٰ ہو, تم ان کی پیروی کر رہے ہو.
ان کی اتباع کر رہے ہو، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہو، وہ وطن چھوڑ کر اپنے مزارات تک وہ حضور کی میلاد کے شہر میں انہوں نے بنوائے، اور آپ گھر بار چھوڑ کر اس ٹھنڈے جاڑے کے موسم میں ہر سال حضور کی میلاد کی خوشی میں جمع ہوتے ہیں۔ ایک نسبت ہے، اللہ رب العزت آپ سب کو کل انبیاء کا فیض عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ اور پھر صرف بات یہاں نہیں، یہ تو انبیاء کی بات تھی۔ آقا علیہ السلام کی سلطنت، بادشاہت اور پوری کائنات پر حاوی آپ کی حکومت نبوت اتنی معروف تھی کہ اس زمانے کے بادشاہ جو یہودی تھے یا نصرانی عیسائی تھے، جو پرانی کتابیں پڑھتے تھے، اپنے نبیوں کی زبان سے نسلاً بعد نسلاً انہوں نے سن رکھا تھا کہ سلطان انبیاء اور بادشاہ کائنات تشریف لانے والے ہیں۔ ان کی آقا کی علامتیں انہیں یاد تھیں، حضور کے معجزات یاد تھے، حضور کی سیرت یاد تھی، تعلیمات سے باخبر تھے۔ جب ان تک آقا علیہ السلام کی آمد کی خبر پہنچتی تو ان میں جو شخص صاف دماغ ہوتا وہ آقا علیہ السلام کی بات سن کر ایمان لاتا، اور اگر ظاہری مجبوریوں میں ایمان نہ بھی لا سکتا تو برملا حضور کی عظمت کا اقرار کرتا اپنے دربار میں۔ آئیے ایک دو عظیم حوالے اس باب میں دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت میرے سامنے حافظ ابن کثیر، ان کی کتاب البدایہ والنہایہ ہے۔ اندازہ کر لیں، یہ بات یوں نہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں۔ امامیں باندھ لینے اور داڑیاں رکھ لینے اور لمبے شلوار قمیض پہن لینے اور ٹخنوں سے شلواریں اوپر کر لینے اور فتویٰ بازی کر لینے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا۔ علم کے لیے لاکھوں کتابوں کے سمندر میں غوطہ زنی چاہیے، علم کے لیے 1500 سال کے ذخیرہ علم کا مطالعہ چاہیے، علم کے لیے صفائے قلب چاہیے، صفائے ذہن چاہیے، صفائے روح چاہیے، اور پھر چشمہ فیض مصطفیٰ سے نسبت چاہیے۔ 1500 سال سے ائمہ کا عقیدہ یہ تھا جو احادیث نبوی سے ثابت ہے۔ اپنی اصلاح کرو، اپنی لا علمی کا علاج کرو۔ حافظ ابن کثیر وہ البدایہ والنہایہ میں پورا واقعہ نجاشی کا بیان کرتے ہیں۔ یہ تو حافظ ابن کثیر ہیں جن کی البدایہ والنہایہ ہے، اور وہ روایت کہاں سے کرتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل سے۔ سنیے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے مذہب پر پورا سعودی عرب اس وقت سرکاری طور پر قائم ہے، تو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، اے عاشقان مصطفیٰ مبارک ہو، تمہارا عقیدہ وہ ہے جو امام احمد بن حنبل کا تھا، تمہارا عقیدہ وہ ہے جو امام مالک کا تھا، جو امام شافعی کا تھا، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا۔ تمہارے عقیدے کو تسلسل ہے 1400 سال کا، اور جو اس سے مختلف رائے رکھتا ہے وہ صاحب بدعت ہے، وہ بدعتی ہے، اسے چاہیے کہ اصلاح کرے اور بدعتی نہ بنے بلکہ اسلاف کی راہ پر چل پڑے۔ تو امام احمد بن حنبل مسند میں روایت کرتے ہیں، جس کو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لیا۔ 84 لوگ مکہ سے گئے تھے آقا علیہ السلام کے فرمانے پر حبشہ ہجرت کر کے۔ حضرت جعفر ان کے قائد تھے، اہل بیت رسول میں سے فرد۔ تو وہاں نجاشی اسما یا اسمائی نجاشی کے دربار میں محفل ہوئی۔ اس نے پوچھا، کیونکہ قریش نے اپنا وفد بھیج دیا تھا کہ ان کو نکالو، ہمارے سپرد کرو۔ قریش مکہ اذیت دیتے تھے حضور کے عاشقوں کو، غلاموں کو۔ نجاشی نے دربار لگایا اور لگا کے کہا حضرت جعفر کو، اور کہا کہ اے جعفر بیان کرو کہ جس رسول پر تم ایمان لائے ہو اس رسول کی تعلیمات کیا ہیں۔ یہ جعفر کون ہیں؟ یہ مولا علی اور مرتضیٰ کے بھائی ہیں، آقا علیہ السلام کے کزن ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو حضور علیہ السلام نے وفد کا قائد بنا کے بھیجا تھا۔ ٹوٹل 2 مرتبہ ملا کے 84 آدمی ہجرت حبشہ کر کے گئے۔ انہوں نے خطاب کیا اور آقا علیہ السلام کی سیرت و تعلیمات کا بتایا۔ اب آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، اور حافظ ابن کثیر نے اس کی توثیق کر کے اس نے کہا، پورا بیان سن کر نجاشی نے بڑے دربار میں اعلان کیا، وہ عیسائی تھا، اس کے کل وزراء
آیان سلطنت موجود تھے، اس کے بڑے بڑے پادری موجود تھے. نجاشی نے تخت پر بیٹھ کر جب حضور کا تذکرہ سنا، اعلان کیا واللہ. نجاشی نے کہا میں وہ شخص بنوں گا کہ صبح و شام مصطفیٰ کے جوڑے اٹھا کے ان کے پیچھے پیچھے چلا کروں گا، حضور کے نالین اٹھاؤں گا. نالین مصطفیٰ کا حامل بننے کی آرزو کی نجاشی بادشاہ حبشہ نے. اندازہ کر لیں کیا نقشہ اس نے اپنی کتابوں میں، انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پڑھا ہوگا کہ جب تصدیق ہو گئی تو وہ نالین مصطفیٰ کا حامل بننے کا آرزو مند بن گیا. اسی چیز کو پھر حضرت امام ابو نعیم بھی بیان کرتے ہیں. یہ تو امام محمد بن حنبل کا ایک حوالہ تھا جو میں نے آپ کو حافظ ابن کثیر سے دیا. آپ اسی کو حافظ ابن کثیر کا بھی سن لیں پہلے، آگے چل کے ابو نعیم کے حوالے سے امام ابو نعیم الاصبہانی حافظ الحدیث روایت کرتے ہیں دلائل النبوت میں، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب سننے کے بعد امام ابو نعیم نے روایت کیا پوری سند کے ساتھ. وقال فیہ النجاشی، نجاشی نے اعلان کیا وانا اشہد انہ رسول اللہ وانہ الذی بشر بہ عیسیٰ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور یہ وہی رسول آخر الزماں ہیں جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی. اگلے لفظ سنیے، یہاں لفظ مختلف ہیں. یہ جو امام ابو نعیم کی روایت ہے، فرمایا نجاشی کہتا ہے ولولا ما انا فیہ من الملک لاتیتہ حتی اقبل نعلیہ، حتی اقبل نعلیہ. نجاشی نے کہا خدا کی قسم میری اگر سلطنت اور بادشاہت کی زنجیریں جنہوں نے مجھے جکڑ رکھا ہے میں توڑ کے نکلنے کے قابل ہو سکا تو خدا کی قسم میں جا کر مصطفیٰ کے نالین کو بوسہ دوں گا، حضور کے جوڑوں کو چوموں گا. ایک روایت میں کہا کہ میں ہر وقت مصطفیٰ کے جوڑے اٹھا کے پھرا کروں گا. اس روایت میں کہا لاتیتہ حتی اقبل نعلہ، حتیٰ کہ میں حضور کے جوڑوں کو بوسہ دے کے سر پہ رکھ لوں گا. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، ہائے ہائے ہائے، یہ نجاشی کہہ رہا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. جب حضور کے جوڑے چوم کر سر پہ رکھوں گا اصل بادشاہت سمجھوں گا اس دن ملی ہے. یہ نجاشی کا عقیدہ امام ابو نعیم کا بیان کردہ. اور جو لوگ حافظ ابن کثیر کو بہت مانتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر اور ابن القیم، جو لوگ ان کو بہت مانتے ہیں اس مکتب فکر کو، ان کے لیے بطور خاص متوجہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے وہ روایت کرتے ہیں اسی سند کے ساتھ کہ ان کے البدایہ و نہایہ میں بھی یہی اسی صفحہ پہ درج ہے. اور اس نے کہا ولولا انا ما انا فیہ من الملک لاتیتہ حتی اقبل نعلیہ. یہ حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کیا کہ اس نے اعلان کیا کہ اگر اس سلطنت کی زنجیروں سے جکڑا ہوا نکل گیا اور موقع ملا تو میں حضور کے نالین کو چوموں گا. اور صحابہ کرام سے کہا مسلمانوں یہ ملک تمہارا ملک ہے، جہاں چاہو عیش کرو، آرام سے رہو، تمہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا. یہ تو نجاشی کی بات. اب صحیح بخاری کو آئیے، کتاب و بدء الوحی امام بخاری نے صحیح بخاری میں ہرقل روم، یہ جو بادشاہ ملک روم کا تھا، آپ کو معلوم ہے نا دو اس وقت عالمی طاقتیں تھیں، کسرائے ایران اور ہرقل روم. روم کا بادشاہ اور ایران کا بادشاہ دو ورلڈ سپریم پاورز تھیں. تو آقا علیہ السلام نے ہرقل روم کی طرف پیغام بھیجا اور خط بھیجا. اب امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب و بدء الوحی اس کا باب نمبر 6 اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7، صحیح بخاری کی اس کا آخری جملہ، بڑا آسان حوالہ یاد رہے گا. اسی طرح وفد ہرقل روم کے پاس گیا تھا، جو پورے روم کا، یہ سارے اس وقت شام اور پھر ٹرکی اور گرد و نواح روم تک، اٹلی کے علاقوں تک، اس پورے خطے کا جو بادشاہ عظیم تھا
اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پورا تذکرہ سنا، صحابہ کرام کی زبان سے سوالات کیے، اس نبی کا نسب کیا ہے، اس نبی کی تعلیم کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب مضمون ختم ہوا تو اس نے کہا لوگو سنو، اپنے دربار میں اعلان کیا میں تمہیں گواہی دیتا ہوں، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اے صحابی رسول جو کچھ تم نے بتایا اپنے رسول کی نسبت اگر یہ سب کچھ حق ہے تو میرا اعلان ہے فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، جس تخت پر اس وقت میرے قدم ہیں، جس تخت پہ میں بیٹھا ہوں، یہاں تک ساری سرزمین مصطفیٰ کی سلطنت ہوگی، فتوحات ہو جائیں گی۔ ہرقل روم نے اعلان کیا، بادشاہ شہنشاہ روم نے اعلان کیا، رومن امپائر، آپ اندازہ کر لیں اس وقت کے رومن امپائر کا حسر برا، رومن امپرر نے اعلان کیا کہ جس تخت پر میں بیٹھا ہوں یہ تخت بھی مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے چلا جائے گا، ان کی سلطنت ہوگی۔ اور پھر آگے کہتا ہے فَلَوْ أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ خَدَمَيْهِ۔ پلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی میں مناؤ، حضور آ گئے۔ इंडिया's Got Talent में आई देश की सबसे टैलेंटेड डांसर माधुरी। ये डांस मैंने माधुरी मैम को सिखाया है। 2 दिन बाद से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कॉलर्स पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ، گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں۔ ETV کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ۔ اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر، संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ پلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی میں مناؤ، حضور آ گئے۔ روم کے
کے بادشاہ رومن ایمپرر نے کہا اگر مجھے کبھی حضور کی دیدار اور زیارت نصیب ہو گئی تو خدا کی قسم